اس وقت مقابلہ شروع ہوگا پاکستان کے نامور پہلوان عالمی شہرت یافتہ رستم زماں بھولو پہلوان کے فرزند ناصر بھولو اور امریکہ کے مشہور پہلوان ہینسی کے درمیان ہینسی نے 1968 میں اولمپک کھیلوں میں امریکہ کی ایک نمائندگی کی تھی۔ ان مقابلوں کے دوسرے دن ہینسی نے ناصر بھولو کو چیلنج کیا تھا اور یہ ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ پہلوان ناصر بھولو رنگ میں داخل ہوئے، سرخ گاؤن پہنے ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور ہمیشہ پاکستان کا نام کشتی کے میدان میں اونچا رکھیں گے شاندار کامیابیاں حاصل کر کے۔ اور یہ ہے امریکی پہلوان ہینسی جنہوں نے 1968 میں اولمپک کھیلوں میں نمائندگی کی تھی اپنے ملک کی۔ اس وقت ناصر بھولو سفید کاسٹیوم میں، اور یہ ہے امریکی پہلوان جن کو ابھی آپ نے دیکھا ہینسی۔ ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد اس مقابلے کو بڑے شوق سے دیکھنے کے لیے بےتاب، اور اس مقابلے کے ریفری ہیں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سابق پہلوان جناب مظہر ڈار۔ دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور مقابلہ شروع ہوا۔ ہینسی اور ناصر بھولو جھپکی دے رہے ہیں۔ ہینسی ناصر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا داؤ اس وقت آزمائیں، اور ہینسی نے ناصر بھولو کا نیک لاک لگایا ہوا ہے اور یہی انداز ناصر بھولو نے آزمایا۔ دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے، اور یہ زوردار ضربے ہینسی کے سینے پر۔ کی جانب سے انٹرنیشنل اسٹار ریسلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم کلاسک لیگ میں ناصر بھولو اور ہینسی۔ یہ پہلی ضرب، دوسری ضرب ناصر بھولو کے سینے پر، اور اس وقت انہوں نے گردن دبائی ہوئی ہے اور گلا گھٹ رہے ہیں، لیکن ریفری مظہر ڈار نے چھڑانے کی کوشش کی، کافی زوردار لگایا، ریفری نے وارننگ کی اور یہ زوردار انہوں نے ضرب لگائی تھی اور ناصر کو اٹھایا اور نیچے پٹکا ہینسی نے، اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے پھر کمر پر ضرب لگائی۔ یہ دوسری مرتبہ ناصر بھولو اس وقت نیچے گرے ہوئے ہیں۔ مقابلے تو شروع ہوئے 1 منٹ اور 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ ہینسی نے فلیش کیا، فلائنگ کک لگائی ناصر بھولو پر۔ اس وقت ناصر بھولو کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا تھا کیونکہ انہوں نے پرش کیا تھا، لیکن ناصر بھولو نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور اس کے بعد اب ناصر بھولو نے ہینسی کے کھیل میں ضربے لگانی شروع کی۔ جیسے ہی ناصر نے علیحدہ کیا، ناصر بھولو کے خلاف ہینسی نے مکے لگانے شروع کر دیے، پھر ضرب لگائی کیونکہ ہینسی کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے ناصر بھولو کی سخت ضربوں کے باعث۔ ناصر بھولو کو اٹھایا اور بہت زوردار ان کی ریڑھ کی ہڈی پر یعنی بیک بریک لگانے کی کوشش کی۔ ہینسی نے ان کو پکڑا اور اس وقت دونوں ٹانگوں کو انہوں نے سیزر لگائی ہے اور جلد ہی پوری ان کی ران پر۔ ناصر بھولو کے سفید جانگے پر آپ ہینسی خوبی دیکھ سکتے ہیں۔
اس وقت کافی سر اور آنکھوں کو انہوں نے ناصر بھولو کی آنکھوں کو رسے پر رگڑا تاکہ کافی اس فاؤل کرنے پر اور یہ ناصر بھولو کی فلائنگ کک ہینسی کے خلاف ہینسی اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا اور یہ دوسری فلائنگ کک ہینسی رنگ کے باہر ناصر بھولو رنگ کے اندر ہینسی ابھی تک رنگ کے باہر ہے ڈر کھڑا رہے ہیں کیونکہ یہ کے بعد دیکھے دو فلائنگ ککس نے جو کہ ناصر بھولو نے لگائی تھی ہینسی کو ڈرکھا دیا ہے اور بالکل وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے رنگ کے باہر ابھی تک ہینسی رنگ کے باہر اور رستم زماں بھولو پہلوان مرحوم کے فرزند ناصر بھولو رنگ کے اندر یہ چیلنج کرتی ہے جو کہ ہینسی نے کل ناصر بھولو کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے تب شاید ٹیم اس کے لیے بہت ہی منتظر تھے اور اس وقت فلائنگ کک کے باعث ہینسی رنگ کے باہر گئے تھے گر گئے تھے اور اس وقت ان دونوں پہلوانوں کے درمیان پھر مقابلہ شروع ہے مقابلے کو شروع ہے تقریباً 4 منٹ اور 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں ہینسی نے ناصر بھولو کے اور بالکل اپنی اعلیٰ طاقت کو مظاہرہ کرتے ہوئے بیک فلائنگ کک لگائی بیک کک ہینسی اس داؤں کو نہیں سمجھ سکے اور پھر ایک فلائنگ کک ناصر بھولو کی بالکل نڈال نظر آتے ہیں ناصر بھولو نے ہینسی کو اٹھایا اور بالکل اپنے سر سے لا کر نیچے پٹکا اس وقت بے یار و مددگار ہینسی رنگ میں گرے ہوئے ہیں ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے ابھی تک 2 فلائنگ کک کے باعث ہینسی کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن وہ کھڑے ہوئے اور ناصر بھولو کی کوشش کہ ان کی ٹانگوں کو پکڑے اور اس مرتبہ ہینسی نے ناصر بھولو کو نیچے گرایا ہے اور فال کرنے کی کوشش کرے لیکن بہت پھرتی کے ساتھ برج بناتے ہوئے ناصر بھولو نے اپنے آپ کو فال ہونے سے بچایا اس وقت منہ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ان بالکل گلے پر ہینسی کا ہاتھ کیونکہ ناصر بھولو کی ٹانگ رسے کے قریب تھی انہوں نے بہت پھرتی سے اسے ہٹایا اور دونوں پہلوان لڑتے لڑتے بالکل رنگ کے پاس پہنچ گئے ہیں رسوں کے پاس روپ کے قریب اور کافی سختی سے ہینسی نے لیگ لاک لگایا ہوا ہے اور دونوں پہلوان ایک کے پیر اس وقت روپ پہ آ گئے ہیں ناصر بھولو کی گردن پہ ہینسی کا ہاتھ اسے گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ریفری مزیدار نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور ابھی تک ہینسی نے ناصر بھولو کا گردن پکڑی ہوئی ہے مقابلے کو شروع ہوئے 6 منٹ ہو گئے اور ناصر بھولو نے ایک مرتبہ پھر ہینسی کو رنگ کے باہر گرایا یہ دوسرا موقع ہے کہ امریکی پہلوان ہینسی رنگ کے باہر گرے اشارے سے ان کو بلا رہے ہیں کہ وہ آئے رنگ میں آئے اور ان کا مقابلہ کرے ہینسی رنگ کے اور ریفری مددگار نے ناصر بھولو کو فاتح قرار دے دیا ہے کیونکہ ہینسی جو ہے وہ مقابلے سے گریز کر رہے تھے 2 مرتبہ رنگ میں گرنے کے بعد وہ ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس جس کا کوئی جواب نہیں تھا جس پر ریفری 7 منٹ اور 20 سیکنڈ کے بعد پاکستان کے ثبوت ناصر بھولو کو فاتح قرار دے دیا ہے میں اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں تو پھر لڑ رہی ہے ہلو یہ جہاں چاہے پھر لڑ لیں دوبارہ میں آپ